نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور صدق اللہ العظیم. عزیزان ملت و نوجوان اسلام، بڑے زور و شور کے ساتھ اطراف ملک میں یہ آواز گونج رہی ہے اور یہ صدا لگائی جا رہی ہے کہ آزادی ہند کی لڑائی صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، لہٰذا ہندوستان ہندو راشٹر ہے. اس لیے آج کبھی طرح طرح کی تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتی نظر آ رہی ہے اور اپنی بے لگام زبان سے مسلمانوں کو غیر ملکی ثابت کرنا چاہتی ہے، تو کبھی کوئی بھی لیڈر دینی اداروں کو دہشت گردی کا اڈا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ بتاؤ، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریز کا تسلط ہوا اور جب ہندوستان کی مانگ کا سندور کھرچا جا رہا تھا، خوبصورت عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، عزت و آبرو کو پیروں تلے کچلا اور روندا جا رہا تھا، وہ کون تھا جو اس ملک کی عزت بچانے کے لیے اپنا لہو بہا رہا تھا؟ آج تم ہم سے سند و وفا مانگتے ہو اور اپنی بے لگام زبان اور سورج سے زیادہ روشن تحریک آزادی میں ہمارے کردار کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہو. تو سنو، ہم ملک کے رکھوالے اور محافظ ہیں. احسان فراموش تم ہو کہ تم آزادی پر سکون کی فضائیں ہم نے دی ہیں. آؤ دیکھو اپنے ماضی کو، جب تم انگریز کے چنگل میں جکڑے ہوئے تھے، سانس لینے کی تم کو مہلت نہ تھی، تو اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی ماں کلال اتنی جرت نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے. آؤ دیکھو ہماری بے باکی کو، سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی وہ شیر دل انسان، خدا ترس انسان، یہ شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز تھا. شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے. شاہ عبدالعزیز کا یہ فتویٰ انگریز کے لیے خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا. اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور پر علماء دیوبند اپنے سر سے کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے. پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولہ داغ دیا جاتا. رب کی قسم، علماء اکرام کے گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے اور فضا آسمانی خون سے رنگین ہو گئی. یہ بھی ہوا کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کو خنزیروں کے خالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا. لمحات تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا جاتا. لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پندہ اپنایا تھا. ایک ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. علماء اکرام کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا. علماء کو دہکتے انگاروں میں ڈالا گیا اور ان کو بھون دیا گیا اور یوں کہا گیا کہ مولویوں، تم صرف ایک بار یوں کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیا جائے گا. لیکن رب کی قسم سارے علماء آگ میں پک گئے، ایک نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی. عزیزان ملت، اتنی شدت قربانیوں کے بعد ہندوستان آزاد ہوا. اگر یوں کہو کہ علماء کے خون سے سرزمین ہند کو دھویا گیا تو مبالغہ نہیں ہوگا. کہیں سید احمد شہید بریلوی اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے دکھائی دیں گے تو کسی محاذ پر شاہ اسماعیل شہید اپنے خون سے بالاکوٹ کے پہاڑوں کو رنگین کرتے دکھائی دیں گے، تو کہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکہ اور حافظ زامین شہید سرخیل ہوتے دکھائی دیں گے، تو کہیں ارادت مندان باسفا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی ملے گی. کہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور کہیں شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ شمشیر برہا کی طرح نظر آئیں گے. یاد رکھو، یہ وہی شیخ الہند ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک عالمگیر تحریک چلائی تھی کہ عقل انسانی حیران میں شدھ رہ گئی، جسے تاریخ میں تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانا جاتا ہے. الغرض مختصر یہ کہ اگر جنگ آزادی میں علماء اکرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. لیکن میرے دوستو، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کل ہمارے اسلاف نے اپنا خون پسینے کی طرح بہا کر آزادی جیسی نعمت حاصل کی تھی، لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے. تو یاد رکھو کہ ایسی آزادی پر ہم کل بھی لعنت بیچتے تھے اور آج بھی لعنت بیچتے ہیں، کیونکہ ہمیں آزادی چاہے رب کے نظام کی آزادی، نبی کے دستور کی آزادی، صحابہ کے نظام کی آزادی. اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے. تجھے دیکھنا ہے تو دیکھ حکومت دے کر، تجھے دیکھنا ہے تو دیکھ حکومت دے کر، کسی شہر میں کوحرام نہ ہونے دیں گے. وما علینا الا البلاغ.